حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء کی پہچان کے بارے میں آپ نے فرمایا اولیاء اللہ قوم سفر الوجوہ من السحر، فرمایا کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں راتوں کے جگراتوں سے ان کے چہرے زرد ہوں، جنہوں نے راتوں کے جگراتے کیے ہوں اور ان کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہوں؟ زرد ہو چکے ہوں۔ امش العیون من العبر، اور اللہ کے ولی وہ ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ان کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزر رہا ہو۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں امش العیون من العبر، رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں تر ہوں۔ خبث البطون من الجوع، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ سکڑے ہوئے ہوں۔ یہ ہے ولیوں کی پہچان۔ اور یبس الشفاء من الزوا، فرماتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہوں۔ جب یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ولی ہیں کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ لیکن اللہ کے یہ جو بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا، یہ بندے اگر محبت کسی بندے سے کریں گے تو وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے محبت کریں گے، اللہ کی وجہ سے محبت کریں گے، وہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے دنیا میں کوئی بندہ کسی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ یا تو وہ اس کا بہت زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے اس وجہ سے، یا تو اس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہوتی ہے اس وجہ سے دوسرے بندے سے بندہ محبت کرتا ہے، یا دنیاوی کوئی غرض اس سے ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام اس بندے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اٹکا ہوا ہے، وہ اس سے محبت کا اظہار کر کے وہ اپنا کام اس سے نکلوانا چاہتا ہے، یا اس کے پاس دولت زیادہ ہے تو یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات ایسے ہیں کہ بندہ دوسرے بندے سے کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے یہ جو بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا، یہ بندے محض کسی دنیاوی وجہ سے محبت نہیں کریں گے۔ اگر محبت کسی بندے سے کریں گے تو وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے محبت کریں گے، اللہ کی وجہ سے محبت کریں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا روایت میں کہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ یہ لوگ ان لوگوں سے جو ہے محبت دنیا کی وجہ سے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرمائیں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے، اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ وہ نور کے منبر پر فائز ہوں گے۔ اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو ان لوگوں کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتلائیے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ صرف شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے دیا، اپنی رضا کی وجہ سے دیا، کیا یہ اللہ کے بندے شریعت سے دور ہو سکتے ہیں؟ جو صحیح اللہ کے ولی ہیں وہ شریعت سے دور رہ کر یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی شریعت سے دور دور تک ان کا تعلق نہ ہو، ٹائٹل صرف جو ہے بزرگوں کا استعمال کر کے وہ یہ مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، ان لوگوں کو مرتبہ اسی وجہ سے حاصل ہوگا کہ وہ شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے، وہ نبی کی شریعت کو مانتے ہوں گے، وہ نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو بھی نبی کی شریعت کا درس دیتے ہوں گے، خود تو عامل ہوں گے، خود تو عمل کرنے والے ہوں گے، خود تو اپنی اصلاح کر رہے ہوں گے، یہ اصلاح ہو چکی ہوگی، لیکن اپنے ماننے والوں کی بھی وہ اصلاح کر رہے ہوں گے۔ لیکن جس بندے کی خود کی اصلاح نہیں، اسے خود اصلاح کی ضرورت ہو، وہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے؟ تو میں اور آپ جب کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے سامنے شریعت کا سانچہ کیوں نہیں آتا؟ موجودہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ پیروں کا نام استعمال کر کے، بزرگوں کا نام استعمال کر کے وہ جو ہے ٹائٹل لے کر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ شریعت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اس کی پگڑی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بزرگ نے جو ہے بڑی عمدہ پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ 10 بندے بھی ہیں، یہ 10 بندے اس وجہ سے، تبھی کوئی اچھا بندہ ہوگا تبھی تو اس کے ساتھ 10 بندے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک اس کی چاہنے والی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں جو شریعت نے معیار بتایا ہے وہ اگر ہم کسی کو ٹٹولنا ہے، اس کو جانچنا ہے تو شریعت کے آئینے میں جانچیں۔ اگر وہ بندہ، وہ بزرگ، وہ پیر، وہ فقیر اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کا چلنا شریعت کے مطابق ہے، اس کا اٹھنا شریعت کے مطابق ہے، اس کا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے، اس کا عمل کرنا شریعت کے مطابق ہے، پھر وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن اگر وہ فجر کی نماز مکہ میں پڑھتا ہو، مکہ المکرمہ میں، ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھتا ہو، مدینہ المنورہ میں، عصر کی نماز مسجد اقصی میں پڑھتا ہو، جو دونوں سعودیہ میں، تیسری شام میں، یعنی جہاں وہ رہتا وہاں نہ پڑھتا ہو، رہتا وہ اورنگی ٹاؤن میں ہو، نمازیں کہاں پڑھتا ہو؟ مکہ اور مدینے میں، تو ایسے بندے کو شریعت بھی نہیں مانتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے اگر کسی کو ٹٹولنا ہے تو شریعت کے اندر دیکھ کر ٹٹولنا ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی کو ماننا ہے، کسی بزرگ سے محبت کرنی ہے، شریعت کے سانچے کے اندر اسے رکھ کر اس کے ساتھ محبت کریں۔ واقعی اگر یہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے کہ ہمارے لیے محترم ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت نے ایک معیار بتایا، اگر کوئی بندہ ہے بھی، کوئی کسی کے ماننے والے بھی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جو بزرگ ہے اس کی خود کی اصلاح ہو، لیکن وہ اپنے ماننے والوں کی بھی اصلاح کر سکے۔ لیکن یہاں معیار کیا ہے؟ ہم نے معیار کیا رکھا ہے کہ جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں تو وہی ایک معیار اور منبع اور مرکز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پیر، فقیر، بزرگ ہے وہ پیر اسی وقت ہوگا، یہ میں نہیں کہتا، یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس کا سلسلہ متصل حضور تک ہو، وہ عالم ہو، وہ لوگوں کے ضرورت کے مسائل حل کر سکتا ہو، یعنی اپنے ماننے والوں کے کم سے کم کیا کرے، وہ مسائل حل کر سکتا ہو، اس کے پیچھے چلنے کی ہمیں کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔